توحید کی پیارے محترم بھائیو اہمیت تھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی معاذ کو کہا اگر آپ کو کاٹ دیا جائے یا آپ کو جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، آپ کو ایک طرف بندے جلا دیں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا مالک عذاب دے رہا تھا تب بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنے؟ اللہ ایک۔ اس نے اپنی زبان جو ہے نا اپنے جسم کے اوپر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خون کی جو چربی تھی نا اس سے کوئلے بجھ جاتے تھے، کوئلوں پر بچھا دیتے تھے ظالم، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم توحید نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ پیارے محترم بھائیوں توحید کی فضیلت تھی اور توحید کی اہمیت تھی دین اسلام کے اندر۔ اب توحید کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو آج مزید سمجھیں گے۔ اتنا اہم موضوع ہے توحید کہ قرآن مجید نے اس کو کتنی جگہ ذکر کیا ہے۔ آپ جہاں بھی کھولیں گے نا قرآن، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کے بارے میں جو ہے نا کیا کہے گا؟ سمجھائے گا۔ افسوس ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آسمان کو کس نے بنایا، وہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ زمین کو کس نے بنایا، وہ بت پرست کہیں گے اللہ نے بنایا۔ اب غور کریں، کلمہ جو نا کلمہ وہ لا خالق الا اللہ نہیں ہے، لا رازق الا اللہ نہیں ہے، لا معبود الا اللہ ہے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، وہ اللہ کو اللہ تو مانتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی زندگی موت اللہ دیتا ہے، آسمان زمین اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ نے بنایا۔ تبھی وہ جو کلمہ اللہ کے رسول نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ، تو وہ بگڑ گئے۔ ان کو پتا تھا یہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب سارے قانون کس کے چلیں گے؟ اس اللہ کے چلیں گے۔ پھر ہم نے جو معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں پھر اس کی عبادتیں کون کرے گا؟ اصل جھگڑا ہے ادھر۔ اللہ کو اللہ تو سب مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ میں بھی یہی پھڈا تھا، وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن عبادت میں صرف اللہ کو خاص نہیں کرتے تھے۔ آج کل ہمارے مسلمان بھی اسی طرح اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، لیکن عبادت اللہ کی صرف نہیں کرتے، اللہ کی بھی کرتے ہیں، کسی اور کی بھی کرتے ہیں۔ آپ غور کریں سورہ فاتحہ کی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہاں، فرق سمجھ آیا؟ ترجمے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے اللہ تیری بات کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے نا اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تیری بھی کرتے ہیں کسی اور کی بھی کرتے ہیں، تیری بھی کرتے ہیں اور کسی اور کی بھی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ نے استعمال کیا تیری ہی اللہ، جب صرف اللہ کی ہوگی تو پھر دوسروں کی نہیں ہو سکتی۔ اصل اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ صرف عبادت میری کرو، عبادت کے معاملے میں میرے علاوہ کہیں اور نہ دیکھا کرو۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس توحید کی اتنی اہمیت ہے، آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے اس توحید کی گواہی خود دی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اتنی اہم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے پیارے محترم بھائیوں صرف ایک اللہ کی عبادت اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ بھی کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو مت پکارو۔
لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ ہے تمہارا رب، وہ ہے تمہارا رب۔ آپ ادھر غور کریں، اللہ نے استعمال کیا، فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنا کر مت پکارو۔ ایک ہے نا کہ اللہ کو بندہ پکارتا ہی نہیں، کسی اور کو پکارتا ہے، وہ تو غلط ہے۔ اللہ کو بھی پکارتا ہے، کسی اور کو بھی پکارتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی یا اس کی عبادت کرنے کی دین اسلام کے اندر پیارے محترم بھائیوں گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات اتنی اہم ہے توحید کی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے نا، تو ان سارے پیغمبروں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو پتہ ہے کس بات کی دعوت دی؟ جتنے بھی پیغمبر آئے، آگے میں انشاءاللہ آپ کو ہر ایک کی بات بتاؤں گا، جتنے بھی نبی آئے ان سب نے اپنی پیغمبر کو، اپنی قوم والوں کو جا کر ایک ہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کو اللہ مانو، سب سے پہلے اللہ کو کیا کرو؟ اللہ مانو۔ یہ ایک دو پیغمبروں کی بات نہیں بتا رہا، ہر پیغمبر کی۔ سب سے پہلے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پتہ کیا فرمایا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر قیامت والے دن سخت عذاب کے معاملے میں ڈرتا ہوں۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی اور ایک ہی بات سمجھائی کہ اللہ کو عبادت میں شریک نہ کرو، آگے بڑھو۔ ہود علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، عاد قوم تھی، اس کی طرف نبی بھیجا ہود۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ہود کو علیہ السلام۔ انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دوسرے نبی ہو گئے۔ صالح قوم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود تھی، اس کی طرف اللہ نے کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح مدین ایک قوم تھی، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ شعیب کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ نے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم والوں اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، جس کی سنت ہے نا، ہم قربانی کرتے ہیں ہر 2 مہینے کے بعد، ہر سال میں قربانی کرتے ہیں نا، تو کاش کہ ہم صرف اس قربانی سے ہی عقیدہ سیکھ لیتے، اپنا اس قربانی سے ہی اپنا عقیدہ سیکھ لیتے۔ کیا تھا؟ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ ایک ہی بات، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم سمجھو، علم رکھو، ایک اللہ کی عبادت سب سے بہتر ہے، ایک اللہ کی عبادت سب سے بہتر۔ ایک آگے جھکو، انشاءاللہ باقیوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ایک کے آگے نہیں جھکو گے پھر ساری دنیا کے آگے جھکنا پڑے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کھول کر اٹھاؤ آیت نمبر 40 میں یوسف علیہ السلام کتنی پیاری بات فرماتے ہیں۔ جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کو دعوت دی، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، جن کی تم اللہ کے علاوہ باتیں کرتے ہو نا، ان کی کوئی اللہ کے آگے حقیقت نہیں ہے، ان کی اللہ کے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اس کی کیا حقیقت ہے؟ اسمان سمیتموہا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تمہوں نے خود ہی نام رکھ دیا ہے، بس یہ حقیقت ہے۔ انتم وآباؤکم، یہ تو یہ نام تم نے رکھے یا تمہارے آبا و اجداد نے یہ نام رکھے، بس اس کی الہ میں یا رب ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی عبادت کے بارے میں کوئی دلیل اتاری نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ ربی و ربکم، یاد رکھو میرا اور تمہارا رب صرف ایک ہے، وہ ہے آسمان والا۔ وہ کون ہے؟ آسمان والا۔ فَعْبُدُوهُ، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ایک سیدھا رستہ ہے۔ یہی کیا ہے پیارے محترم بھائیوں؟ سیدھا رستہ ہے۔ کون سا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے آگے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ کنجوس ہے۔ تو وہ کون ہے؟ کنجوس ہے۔ ایک بار درود پڑھیں گے 10 نیکیاں، 10 گناہ مٹیں گے، 10 رحمتیں۔ تو اس کو خصوصاً جتنی بار آئے پڑھا کرو۔